ایک روز یمن کے قاضی صاحب ننگے پاؤں اور بے قاعدہ لباس میں تیزی سے قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دوست بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قاضی محمد بن علی بادشاہ کے ایک وزیر کے پاس گئے جس کا نام ظفر علی تھا۔ وزیر کے گھر کے سامنے جا کر رک گئے اور انہوں نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ وزیر کے ملازم نے جا کر قاضی صاحب کی آمد کی اطلاع اپنے آقا کو دی۔ وزیر بھاگا آیا اور قاضی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ جناب مجھے حکم دے دیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا، اپنے یہاں آ کر کیوں تکلیف اٹھائی؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ ایک شخص کے بچے میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے شکایت کی ہے کہ اپنے ان کے باپ کو قید کر رکھا ہے، بچے باپ کے بغیر بری حالت میں ہیں۔ وزیر نے جواب دیا کہ جناب وہ شخص تو سلطان منصور کے حکم سے قید ہے، سلطان کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ قاضی صاحب نے فوراً سلطان منصور کے پاس قاصد دوڑایا۔ سلطان منصور نے اس شخص کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، لیکن جب تک قیدی رہا ہو کر جب تک قاضی کے سامنے نہ آ گیا قاضی صاحب وہیں کھڑے رہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر تک چھوڑ کر واپس آ گئے۔ سلطان منصور جب مدینہ پہنچے تو اس زمانے میں محمد بن عمران قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ قاضی صاحب کی عدالت میں ایک اونٹ والے نے آ کر سلطان کے خلاف شکایت درج کروائی اور انصاف کا طلبگار ہوا۔ قاضی صاحب نے سلطان کے نام خط لکھا اور سلطان کو عدالت میں حاضری کا حکم جاری کر دیا۔ سلطان اپنے ہمراہیوں کو باہر چھوڑ کر خود عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی صاحب سلطان کی تعظیم لانے کے لیے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اور بدستور اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ مقدمے کی سماعت کے بعد قاضی صاحب نے سلطان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو سلطان خوشی سے اچھل پڑے اور قاضی صاحب سے کہا کہ میں اب کے انصاف سے بہت خوش ہوا ہوں۔ میری سلطنت میں اب جیسے سچے اور حق کا ساتھ دینے والے قاضی موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی اب کا فیصلہ سن کر اپنے بغیر یہ سوچے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اپنے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا اور حق کا ساتھ دیا۔ پھر سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو 10,000 درہم انعام دیا جائے۔ یہ تھے اس زمانے کے حکمران اور قاضی جو ایک دوسرے کا بے حد احترام کیا کرتے تھے، مگر آج کل کے حکمران اور قاضی صاحبان نہ جانے کن کے اشاروں پر ایسے فیصلے کرتے ہیں۔